السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عکس پارٹ 14۔ پھر اس نے عامر کا استقبال کیا اور اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ تزین ایک بہت ہی خوبصورت لباس میں موجود تھی۔ عامر اندر داخل ہوا۔ تزین نے بڑے ادب سے جھک کر اسے سلام کیا۔ عامر نے عجیب سی نگاہوں سے تزین کو دیکھا تو بولی، آئیے عامر بھائی، دانش اکثر آپ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہاں آئے اور مجھ سے ملاقات کی۔ بیٹھیے، پہلی ملاقات ہے اس لیے بہت سی باتیں میں آپ سے نہیں پوچھ سکتی، مثلاً یہ کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی، آپ کے گھر میں کون کون ہے، اس بارے میں مجھے دانش نے کبھی نہیں بتایا۔ اتنا پر اخلاق لہجہ اور اتنی تہذیب تھی اس کی گفتگو میں کہ عامر عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ اس نے گہری نگاہوں سے کئی بار اسے غور سے دیکھا تھا۔ تزین کے چہرے پر ایک حیا تھی، ایک سادگی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے حسین ترین نقوش دانش کی بات کی تصدیق کرتے تھے کہ وہ دنیا کی حسین ترین لڑکیوں میں سے ایک ہے۔ کہیں کسی بھی جگہ عامر نے اس کے انداز میں کوئی برائی نہیں پائی تھی۔ کیا یہی وہ خوبصورت بلا ہے جس نے دانش کی زندگی عذاب کر رکھی ہے؟ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ممکن ہے خود ہی دانش نے یہ ناٹک رچایا ہو، کسی خاص مقصد سے، کسی خاص خیال کے تحت۔ ممکن ہے دولت مند نوجوان اپنی آوارہ فطرت کو تسکین دینے کے لیے اپنی بیوی میں یہ کھوٹ نکال رہا ہو، لیکن پھر کچھ باتیں، مثلاً وہ کاغذ پر اس لکھی ہوئی تحریر اور الفاظ کا گم ہو جانا، کوئی بھی ذریعہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کاغذ اس کے لباس میں پہنچتا۔ تزین نے اس کی خوب خاطر مدارت کی اور پھر عامر نے رخصت کی اجازت چاہی۔ دانش کو اندازہ تھا کہ عامر نے تزین کا اچھی طرح جائزہ لیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے عامر انکشاف کرے، وہ مضطرب بھی تھا۔ عامر نے رخصتی چاہی تو وہ اجازت لے کر باہر آیا اور دونوں لان پر ٹہلنے لگے۔ دانش نے عامر سے کہا، کہو عامر، تم نے کیا اندازہ لگایا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر تم مجھے روز عدل سے یہ ملاقات کی تفصیل بتاؤ تو شاید میں کچھ سمجھ سکوں۔ یہ الفاظ عامر کے منہ سے ادا ہوئے تھے کہ دانش کو اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی۔ ہر راز ہر شخص کو نہیں دیا جا سکتا دانش۔ جو میں نے تم سے کہا ہے اس کا خصوصی طور پر خیال رکھنا، ورنہ کسی بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتے ہو۔ دانش ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس سرگوشی کے بارے میں بھی وہ عامر کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ ایسے موقع پر بولنے کی کوشش کرتا تو زبان خود بخود بند ہو جاتی۔ بہرطور اس نے شکریہ کے ساتھ عامر کو رخصت کیا تھا اور پھر واپس اندر کی طرف چل پڑا تھا۔ تزین نے جس انداز میں عامر کی پذیرائی کی اور جو اس کا طرز گفتگو تھا وہ بڑا حیران کن تھا۔ آج اس سے ایک اور نئی بات کا احساس بھی ہوا تھا کہ تزین نے باقاعدہ عامر کو سلام کیا تھا۔ اگر وہ کوئی بدروح ہوتی اور کوئی گندا وجود ہوتی، یعنی چڑیل وغیرہ، تو اس طرح سلام نہ کرتی۔ پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ وہ واپس آیا تو تزین ڈرائنگ روم سے جا چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ دانش تھکے تھکے انداز میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو تزین واش روم میں موجود تھی۔ اندر پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور پھر چند لمحات کے بعد وہ باہر نکلی تو دانش کے حلق سے ایک دہشت بھری آواز نکل گئی۔ تزین خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھی، لیکن اس کا چہرہ ڈھانچے کی شکل میں نظر آ رہا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ عزیزہ بیگم گرم گرم چائے سے اچھی خاصی جھلس چکی تھی، لیکن احسان نے دوبارہ ان سے کچھ پوچھا نہیں تھا۔ شام کو آفس سے بھی وہ بہت دیر سے آئے تھے۔ اس دوران مقبول احمد نے ایک اور حرکت کی تھی۔ طویل عرصے سے وہ فرخندہ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس دن صبح کا ناشتہ بھی اس نے فرخندہ کے ساتھ ہی کیا تھا اور اس کے بعد تقریباً 11:30 بجے وہ فرخندہ کو ساتھ لے کر کار میں باہر نکل گیا تھا۔ عزیزہ بیگم کو یہ اطلاع دوسری ملازمہ نے دی تھی۔ ان کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ انہیں شدت سے یہ احساس ہوا کہ بات بگڑ گئی ہے، مگر کیسے، اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ نیلم کو بلایا گیا، وہی ان کی سب سے بڑی رازدار تھی۔ عزیزہ بیگم نے پوچھا، اے نیلم، کیا بابا شاہ کا دیا ہوا پانی ختم ہو گیا؟ نہیں بیگم صاحبہ، ابھی تو وہ پہلا ہی پڑا ہوا پانی چل رہا ہے۔ ارے 2 چمچے تو دینا ہوتا ہے۔ ویسے بھی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جب پانی ختم ہونے لگے
تو اس میں دوسرا پانی ملا دیا جائے۔ ہاں، دیدار خالہ نے اور بابا شاہ نے یہی کہا تھا۔ تو بیگم صاحبہ ابھی تو پہلا ہی پانی ختم نہیں ہوا، تو پھر کیا ہو گیا؟ تو دے تو رہی ہے نا مقبول کو۔ لو بیگم صاحبہ، آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا، بس کافی ہے میرے لیے۔ یہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، مگر مقبول احمد سے تو پانی کا اثر لگتا ہے ختم ہوا، مگر یہ احسان احمد کو کیا ہو گیا؟ ارے میرے اگر پاؤں کا ناخن بھی ٹوٹ جاتا تو ان کے دل پر چوٹ لگتی تھی۔ انہوں نے کھولتی ہوئی چائے میرے اوپر ڈال دی، اور پھر بیٹا نہیں نیلم، کچھ ہو گیا ہے، ہائے میں کیا کروں، اب میں کیا کروں؟ نیلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شام کو 6:30 بجے احسان احمد گھر میں داخل ہوئے۔ ابھی تک مقبول احمد اور فرخندہ واپس نہیں آئے تھے، اور یہ بات بھی بڑی دکھ دینے والی تھی۔ احسان احمد آئے تو عزیزہ بیگم اٹھواتی کھٹواتی لے کر پڑ گئی۔ احسان احمد کو شام کی چائے پیش کی گئی تو وہ اور بھپر گئے۔ عزیزہ بیگم کہاں مر گئی؟ انہوں نے ملازمہ سے سوال کیا۔ اپنے کمرے میں ہے صاحب، بلا کر لاؤ، احسان احمد نے کہا، اور نوکرانی عزیزہ بیگم کے کمرے میں پہنچ گئی۔ بلا رہے ہیں صاحب، میں نے چائے دے دی ہے، ان سے کہہ دو میں نہیں آ رہی، عزیزہ بیگم نے کہا۔ ملازمہ کچھ لمحے تذبذب کے عالم میں کھڑی رہی تو عزیزہ بیگم گرجی، تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ میں نہیں آ رہی، جاؤ کہہ دو ان کو۔ ملازمہ واپس نہیں پلٹی تھی کہ احسان احمد دروازے کو لات مار کر اندر داخل ہو گئے۔ اس نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، میں نے سن لیا ہے، چلو تم باہر جاؤ، انہوں نے ملازمہ سے کہا، اور ملازمہ باہر نکل گئی۔ احسان احمد خونی نگاہوں سے عزیزہ بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ عزیزہ بیگم کو ان کی نگاہوں سے گھبراہٹ تو ہوئی تھی، لیکن ڈھٹائی اختیار کیے بیٹھی رہی۔ احسان احمد ان کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ کیا چاہتی ہو؟ ان کی گھررائی ہوئی آواز ابھری۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہوا یا نہیں؟ آپ نے میرے اوپر کھولتی ہوئی چائے پھینکی، اور پھر پلٹ کر پوچھا بھی نہیں، آپ کو پتہ ہے؟ عزیزہ بیگم نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ ان کے رخسار پر پڑا اور وہ دوسری طرف لڑک گئی۔ احسان احمد نے ان کے بال پکڑ کر انہیں سیدھا کیا اور دوسرا تھپڑ رسید کر دیا اور بولے، پتہ چلا آپ کو میرے دماغ کا کہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں؟ ارے میرے مولا! عزیزہ بیگم بدحواسی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ خبردار دروازے سے باہر قدم نہ نکالنا، اپنا تماشا کمرے میں ہی رہنے دو تو اچھا ہوگا، ورنہ۔ لیکن عزیزہ بیگم نے پوری بات نہیں سنی اور دروازے سے باہر نکل بھاگی۔ بابر شاہ کا پڑا ہوا پانی شاید احسان احمد پر مقبول احمد سے زیادہ اثر انداز ہوا تھا۔ وہ بھپرے ہوئے انداز میں باہر نکل آئی اور انہوں نے عزیزہ بیگم کو آسانی سے پکڑ لیا، اور پھر وہ انہیں لاتے اور گھوسے مارنے لگے۔ ملازم سامنے ہی موجود تھے۔ احسان احمد نے ان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ کہا تھا نا میں نے کہ اندر کا تماشا اندر ہی رہنے دو، اب بات سمجھ میں آئی؟ احسان احمد کی آواز ابھری۔ آ گئی احسان احمد، آ گئی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، ہائے سب کے سامنے کھڑے ہیں، ہائے سب کے سب سامنے کھڑے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے عزیزہ بیگم کو موقع ملا تو انہوں نے دوڑ لگا دی۔ خوش قسمتی سے تھوڑے فاصلے پر ایک کمرے کا دروازہ کھلا مل گیا اور وہ گھڑاپ سے دروازے میں داخل ہو گئی اور پھر جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ احسان احمد مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ عزیزہ بیگم بری طرح حواس باختہ تھی، عمر گزر گئی تھی۔ شادی ہوئے احسان احمد نے تو انہیں پھولوں کی چھڑی بھی نہیں چلائی تھی۔ یہ انہیں کیا ہو گیا؟ گرم چائے اور پھر گرما گرم تھپڑ اور لاتے اور گھوسے، ارے یہ کیا ہو گیا؟ سب کچھ بدل گیا، مگر کیوں؟ مقبول احمد نے بھی چولہا بدل لیا، اس کمینی کو لیے ابھی تک سیر ہو رہی ہے۔ اچانک ان کے ذہن نے کروٹ بدلی، کہیں فرخندہ نے تو کوئی گنڈا تعویذ نہیں کر ڈالا؟ لگ رہا ہے، ایسا ہی لگ رہا ہے، ضرور ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ ارے کوئی الٹی چکی چل گئی ہے، میرے مولا، دیدار باجی، ارے دیدار باجی، تمہاری ضرورت آ گئی ہے دیدار باجی۔ ایک بار پھر ان کے منہ سے کراہیں نکلنے لگی، اچھی خاصی چوٹیں لگی تھی، معمولی بات نہیں تھی، یہ زندگی کا بڑا ہی انوکھا تجربہ تھا۔ لاڑ پیار کی بگڑی ہوئی تھی، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی بھی تھی، چنانچہ کبھی مار تو الگ کوئی سخت بات بھی نہیں سنی تھی، مگر آج اچھی خاصی مار پڑ گئی تھی۔ عزت بھی دو کوڑی کی ہو کر رہ گئی تھی، نوکروں کے سامنے پٹی تھی۔ اب بھلا گھر میں ان کی کیا عزت اور کیا مقام رہے گا؟
नौकरों की हिम्मत नहीं पड़ी थी, वरना पेट पकड़ पकड़ कर हंसते। वाकई इससे बुरा वक्त और कोई नहीं आया था। न जाने कितनी देर तक हाय हुई करती रही। दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि कहीं एहसान अहमद सामने न खड़े हों। फिर काफ़ी वक्त गुजर गया तो उन्होंने नीलम और रज़िया को आवाज़ें देना शुरू की। नीलम शायद इस वक्त किसी कोने में मुंह छुपाए हंस रही होगी। शुक्र था कि फरखंदा घर में मौजूद नहीं थी, वरना आज इसका भी कलेजा ठंडा हो जाता। अजीज़ा बेगम ने जो कुछ इसके साथ कराया था, आज उसका सारा बदला मिल गया था। मगर बात इनकी समझ में नहीं आ रही थी। इनके जहन में ख्याल आया कि फरखंदा ने कोई उल्टा काम कराया है। रज़िया ने दरवाज़ा बजाया तो वो उछल पड़ी। कौन है, कौन है? बेगम साहिबा, आपने आवाज़ दी थी, मैं रज़िया हूँ। एहसान अहमद कहाँ है? चले गए हैं गाड़ी में बैठकर, रज़िया ने जवाब दिया तो अजीज़ा बेगम ने दरवाज़ा खोला। रज़िया अदब से पीछे हट गई थी। वो बाहर निकल आई और इधर उधर देखती हुई बोली, फरखंदा और मकबूल आए? नहीं बेगम साहिबा जी, अभी तक नहीं आए। कभी ना आए, अल्लाह करे खबर ही आए दोनों मर्दूदों की। अजीज़ा बेगम कोसने देने लगी और आगे बढ़ गई। रज़िया पीछे पीछे आ रही थी। कमरे में चले बेगम साहब जी, बदन दबा दूँ। सादा लूह रज़िया ने खुलूस से ये अल्फाज कहे होंगे, लेकिन अजीज़ा बेगम पलट गई। मजाक उड़ा रही है कमबख्त मेरा, अभी तेरा बदन दबाऊं मैं? रज़िया जल्दी से पीछे हट गई थी। इसके बाद उसने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा और अजीज़ा बेगम अपने कमरे में दाखिल हो गई। दरवाज़ा अंदर से बंद किया और फिर मोबाइल फ़ोन की जानिब झपटी। उन्होंने जल्दी जल्दी दीदार खाला का नंबर मिलाया और दूसरी तरफ से इनके बोलने का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर के बाद दीदार खाला की आवाज़ सुनाई दी। कौन? अजीज़ा, खैरियत है? हाय दीदार बाजी, मर गई मैं, लुट गई मैं, बर्बाद हो गई। अरे वो हो गया जिसका कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। खैर तो है अजीज़ा, क्या हो गया है मेरी बहन, बताओ तो सही। 4 चोट की मार मारी है एहसान अहमद ने मुझे। अरे वो क्या है, उन्होंने जो सारी ज़िंदगी नहीं किया। तुम्हें मालूम है दीदार बाजी कि कैसे नाजो नाम में पली हूँ मैं, मगर अब जो कुछ हुआ है मेरे साथ, मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। अरे काम दिखा गई फरगंदा, काम दिखा गई। हुआ क्या, मुझे कुछ बताओ तो सही। दीदार खाला की आवाज़ सुनाई दी और अजीज़ा बेगम उन्हें पूरी तफसील बताने लगी। दीदार खाला खामोशी से कहानी सुन रही थी। अजीज़ा बेगम खामोश हुई तो उन्होंने कहा, बीबी मेरा तो माथा उसी वक्त ठटका था जब मैंने तुम्हारे यहाँ ताहिरा जहाँ की बहू को देखा था। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि कोई गड़बड़ हुई है। बाद में भी जब तुमने ये मुझे तफसील बताई, इससे भी मेरी बात की तस्दीक होती है। मैं समझ गई हूँ अजीज़ा, ये नज़ला तुम पर इसीलिए गिरा है कि इसको तुम्हारी बहू के बारे में मालूम हो गया है। ऐसी ही कोई बात हुई है। दीदार बाजी, आप कहाँ हैं इस वक्त? शादी में आई हुई हूँ, हाजी इब्राहिम के बेटे की शादी में। तुम्हारे पास भी तो कार्ड गया था ना? हाँ दीदार बाजी, कार्ड आया था, बस सोचती ही रह गई। अरे घर में सुकून मिले तो कहीं जाओ, मगर ये कमबख्त ताहिरा जहाँ की बहू को हमसे क्या दुश्मनी हो गई? वैसे क्या वो तावीज़े गंडे करने वाली औरत है? अल्लाह जाने। तो फिर अब क्या करे दीदार बाजी, मुझे तो इस वक्त तुम्हारे सहारे की बड़ी ज़रूरत थी। बस 1 आध दिन की बात है, पहुंच जाऊंगी मैं और फिर देखूंगी उस कमीनी को कि कितने पानी में है। मेरा नाम भी दीदार बेगम नहीं। जल्दी आ जाइए दीदार बाजी, इस वक्त सबसे बड़ा सहारा आप ही है मेरे लिए, अजीज़ा बेगम ने कहा। ठीक है, खुदा हाफिज़। दीदार खाला के आवाज़ सुनाई दी और अजीज़ा बेगम ने फ़ोन काट दिया। इसके बाद फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और नीलम को पूछने लगी। बाहर रज़िया मौजूद थी। मैं बुला कर लाती हूँ नीलम को, उसने कहा और थोड़ी देर के बाद नीलम गमज़दा सा बनाए अंदर दाखिल हो गई। कहाँ मर गई थी तू नीलम? पता चल गया तुझे मुझ पर पड़ने वाली पप्ता का? हाँ, बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, मगर हम तो जी नौकर हैं, 2 कौड़ी के लोग, मालिकों के मामलात में कैसे भूल सकते हैं? हमें आप हुक्म दीजिए। दूंगी तुझे नीलम, हुक्म दूंगी मैं तुझे। तेरे ही हाथों उस कमबख्त को जहर पिलाऊंगी, ज़रा देखना तो सही, अजीज़ा बेगम ने कहा और नीलम सर झुकाए उनकी आवाज़ सुनती रही।
دانش نے لاکھ خود کو سنبھال لیا تھا دوسری طرف دانش نے لاکھ خود کو سنبھال لیا تھا انسان ہی تھوڑی دیر پہلے حسین مورت کو دیکھنے کے بعد یہ بھیانک منظر نگاہوں کے سامنے آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو دہشت سوار ہوئی تھی اور دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو بے خوف کر لیا اور تزئین کو گھورتا ہوا ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اور کچھ تزئین، اور کچھ، اس نے کہا۔ حکم دے میرے مالک، میرے مزاجی خدا، حکم دے۔ میرے حکم کی کوئی حیثیت ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے مجھے قبول کیا ہے اور میں نے آپ کوئی حکم دے تو صحیح، میں اپنے سرتاج سے کبھی انحراف نہیں کروں گی۔ تزئین کے لہجے سے شہد ٹپک رہا تھا، مگر اس وقت وہ بھیانک شکل میں تھی۔ بس آنکھیں تھیں جو اس کھوپڑی کے حلقوں میں گردش کر رہی تھی، اتنی ہی خوبصورت، اتنی ہی حسین کہ اگر پورے چہرے کو لپیٹ کر صرف آنکھوں کو کھلا رہنے دیا جائے تو کسی کو خواب میں بھی احساس نہ ہو کہ یہ چہرہ کیسا ہے۔ کیا تم نے عامر کو کوئی تحریر لکھی تھی؟ ہاں آقا، لکھی تھی۔ اسے سمجھایا تھا کہ وہ آپ کو بہکانا چھوڑ دے اور ہمارے معاملوں میں ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان ہی رہنے دے، مگر وہ اس تحریر کے بارے میں بتانے کے لیے آپ کے فلیٹ پر دوڑا آ گیا۔ پھر کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھا۔ منع کیا تھا اسے کہ آپ کو پٹی نہ پڑھائے، غلط راستوں پر نہ بھٹکائے۔ ایک محبت کرنے والی بیوی کے لیے اس سے بڑی سزا اور کوئی ہو سکتی ہے بھلا کہ اس کا شوہر کلبوں اور دوسری جگہوں پر بھٹکتا پھرے اور اپنی بیوی کی قربت چھوڑ کر دوسروں کی محبت تلاش کرتا پھرے؟ وہ لڑکی ایمی راستے سے ہٹ گئی نا، تقدیر اچھی تھی اس کی، ورنہ اس کے ساتھ جو تماشا کرتی وہ بس دیکھنے والا ہوتا۔ کتنوں کے ساتھ تماشا کرو گی تزئین؟ میں تمہارے فریب سے نکل گیا ہوں۔ میں نے تو کوئی فریب دیا ہی نہیں ہے آپ کو میرے سرتاج، بھلا میں آپ کو کیوں فریب دوں گی؟ ایک محبت کرنے والی بیوی اپنے مالک کے ساتھ بھلا ایسا کوئی سلوک کر سکتی ہے؟ طنز کر رہی ہے مجھ پر؟ آہ کاش بس ایک کام کر دے تو میرا، مجھے اپنے بارے میں بتا دے۔ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ کون ہے تو؟ نہیں میرے مالک، میری مجال کہ میں آپ کو آپ کی غلطی کے بارے میں بتاؤں یا اس کا احساس دلاؤں۔ اس کا احساس آپ کو خود کبھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گی۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ دانش نے سوال کیا اور تزئین خاموش ہو گئی۔ ایک بات کہوں تجھ سے تزئین، عامر بہت شریف نوجوان ہے، تم اب دوبارہ ایسا کوئی سلوک نہ کرنا۔ ہوش میں آ جائے گا تو ٹھیک ہے دانش، ورنہ یہ دیکھ لو کہ یہ کھیل چل رہا ہے، جہاں تک محدود رکھو گے محدود رہے گا اور جہاں اسے پھیلاؤ گے پھیلتا چلا جائے گا۔ کیا سمجھے؟ تو اگر مجھے دھمکیاں دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، تو اسی طرح رہ، میں تیرے قریب رہوں گا۔ اب میں نے تجھ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، سمجھی تو؟ ڈرو گے دانش، ضرور ڈرو گے تم۔ ڈرو گے نہیں تو مجھے مزہ کیسے آئے گا؟ میرے محسن، کپڑے بدل لاؤ؟ کہہ چکے ہو کہ یہی رہو گے، ہیں؟ بولو۔ ہاں ہاں، جو تیرا دل چاہے کر۔ تزئین کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پراسرار شخصیت کی مالک تھی۔ ایک بہت ہی حسین نائٹی پہن کر وہ کمرے میں آ گئی، لیکن اس کا سارا وجود ایک سوکھے ڈھانچے کی شکل میں تھا۔ دانش نے آنکھیں بھیج لی اور اپنے بستر پر چہرہ ڈھک کر لیٹ گیا۔ اسے اپنی قربت میں یہ بھیانک وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر چند ہی لمحے کے بعد اس نے سوکھی ہوئی ہڈیوں والا ہاتھ اپنی گردن پر حمائل ہوتے ہوئے دیکھا۔ تزئین اس کے برابر ہی بستر پر آ گئی تھی۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ مسہری سے نیچے کود گیا۔ ارے کہاں دانش؟ کیا میرے محبوب، میرے شوہر؟ تزئین نے اٹھ کر اس کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن دانش پھرتی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اپنے پیچھے اسے تزئین کا انتہائی حسین اور مترنم قہقہا سنائی دیا تھا۔ دیدار خالہ آفت کی پرکالہ جہاں جاتی تھی اپنے لیے جگہ بنا لیتی تھی، چغلیاں کھانے اور ایک دوسرے کو لڑوانے کی ماہر تھی، لوگوں کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کرتی تھی۔ اصل میں عمر کی جس منزل پر تھی وہاں کوئی اور ذمہ داری تو تھی نہیں، بس یہی ان کا مشغلہ تھا، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر۔ اسی میں وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ شادی کی تقریب میں ان کی
खूब पजीराई हुई, पुराने और नए रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। किसी जगह ताहिरा जहां बेगम का जिक्र निकल आया तो दीदार खाला ने हंसते हुए कहा, हो गई ठीक ताहिरा जहां। वो जो कहते हैं ना कि हर फिरौन के लिए अल्लाह ने मूसा पैदा किया है, मगर ताहिरा जहां बेगम के लिए इनसे भी बड़ा फिरौन पैदा कर दिया है अल्लाह ताला ने। अरे कुछ पता है तुम लोगों को? सारी अकड़ निकल गई उनकी। असल में दौलत का घमंड जिसे होता है उसे ऊपर वाले से मार ज़रूर पड़ती है। आजकल ताहिरा जहां को जो मार पड़ रही है देखने से ताल्लुक़ रखती है, मगर मैं क्या करूं, मेरा तो दिल ही मोम का बना हुआ है, किसी का दुख नहीं देखा जाता मुझसे। हुआ क्या दीदार खाला, कुछ बताइए तो सही। बेटा क्या बताऊं, शादी कर दी थी बेटे की, तुम लोगों को तो पता ही होगा। रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाया उसने, इसलिए कि कोई भी रिश्तेदार दौलत में इनकी बराबरी नहीं करता था। शहर के बड़े बड़े लोग बुलाए गए थे, अखबारात में खूब चर्चे हुए थे, तस्वीरें भी छपी थी और बहू की हुस्न की तारीफें भी की गई थी। विलायत पलट बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की थी, बहू के खानदान का पता ना, माँ बाप का ठिकाना। हाँ, हुस्न जमाल में बेमिसाल, मगर बहू ने वो नाको चने चबवाए। ताहिरा जहां को अल्लाह दे और बंदा ले। बहुत तेज तरार है बीबी, तेज तरार ही नहीं, वो चुड़ैल है, पूरी चुड़ैल। और तुम्हें पता है चुड़ैलें कितनी खूबसूरत होती है। पर वही बात हुई कि खोटा सिक्का और नालायक बेटा ही हमेशा काम आता है। बात पहुंची वहीं दीदार खाला तक। बेटा पागल तक हो गया था। दिमागी अस्पताल में भी मुलाकात हुई थी ताहिरा जहां से मेरी। याद आ गया कि दीदार खाला से भी कोई रिश्ता है और अब मुसीबत में गिरफ्तार है तो दीदार खाला दीदार खाला दीदार खाला करती रहती है। किस्सा क्या है? बस बीबी, बहू ने नाको चने चबवा रखे हैं, लगता है तावीज़ गंडों वाली है। वो तमाशा किया है कि उसने ताहिरा जहां की तो 14 तबख्त रोशन कर दिए हैं। मेरा तो दिल बहुत ही बुरा है ताहिरा जहां से। आपको पता है मेरा कितना करीब का रिश्ता है, लेकिन शुरू में मोहब्बतें भी थी, रिश्ते भी थे, याद भी रहते थे। उसके बाद तो ऐसा उन्होंने आंखें फेरी कि बस दिल खून होकर रह गया। हालांकि यकीन करो दीदार खाला, बड़ी मोहब्बत थी मुझे ताहिरा जहां से। यहाँ तक कि उन्होंने खुद कहा था कि नुसरत मायरा को मैं लूँगी, यूँ समझो तुम्हारे पास ये मेरी अमानत है। हम ठहरे सीधे साधे मासूम लोग। मैंने मायरा को दानिश के नाम पर बिठाए रखा। अरे बीच में 2-4 बात हुई और उन्होंने भूल कर भी ना कहा कि उनका दिमाग पलट रहा है। मायरा ने MA कर लिया। शुरू में कुछ रिश्ते भी आ गए, मगर मैंने सबसे कहा कि इसका रिश्ता तय है। और उसके बाद ताहिरा जहां तो दौलत के नशे में ऐसी डूबी कि दुनिया ही भूल गई। हाँ, उड़ती उड़ती मैंने भी सुनी थी, अल्लाह रखे मायरा का कहीं रिश्ता हुआ। ताहिरा जहां ने ऐसे सब्ज बाग दिखाए कि कहीं और के बारे में सोचा ही नहीं। बस यही ख्याल था कि दानिश लंदन से आएंगे और चटमंगनी पर बिया हो जाएगा। अब कोशिश हो रही है, कहा है कुछ लोगों से मायरा के रिश्ते के लिए। दीदार खाला कुछ सोचने लगी, फिर बोली, एक बात आई है दिल में, कहो तो बोलूं। बस यही खराबी है दीदार खाला में कि काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा। एक कोशिश करना चाहती हूँ। क्या दीदार खाला? नुसरत बेगम ने कहा। मुझे लगता है कि ताहिरा जहां तज़ीन की छुट्टी करा कर रहेगी। इतने दिल बिगड़ गए हैं कि अब बनेगी नहीं सास बहू की। तो क्या तलाक? नुसरत बेगम ने हौल कर कहा। तलाक, सिर्फ तलाक, और ये काम भी दीदार खाला ही करा कर रहेगी, लिख लो तुम। मगर क्यों दीदार खाला, आप ऐसा क्यों करेगी? अरे मैं खुद देख चुकी हूँ उसकी हरकतें। ताहिरा जहां इस काबिल तो नहीं है कि उनके साथ कोई नेक काम किया जाए, मगर ये भी बड़ों ने ही कहा है कि नेकी कर कुएं में डाल। उन्होंने जो किया वो उनका काम था, मगर अब दिन रात गिड़गिड़ाती रहती है कि दीदार खाला कुछ करे, दीदार खाला कुछ करे, अब इनके बेटे को बचाए। ए नुसरत, इकलौता बेटा है, पता नहीं किस जाल में फंस गया बेचारा। मैं जो कह रही थी वो कुछ और ही कह रही थी। हाँ दीदार खाला, कहिए ना। क्या?
اگر یہ سارے کام ہو جائے تو کیا اب بھی تم مائرہ کی شادی طاہرہ جہاں کے بیٹے سے کرنا پسند کرو گی؟ اتنی دولت ہے طاہرہ جہاں بیگم کے پاس کہ شاید انہیں خود بھی پتہ نہ ہو۔ جو بھی اس گھر میں پہنچے گا عیش و عشرت سے زندگی گزارے گا۔ سو تو ہے دیدار خالہ، پر اب آپ سے کیا کہوں، آپ میری بڑی بیٹی ہے۔ اگر آپ یہ بات بہتر سمجھیں گی تو میرا خیال ہے کہ ہاشم خان بھی انکار نہیں کریں گے۔ ہاشم خان نصرت بیگم کے شوہر کا نام تھا، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، لیکن مرزا اختیار بیگ کے برابر نہیں تھے۔ بلاؤ تو صحیح ذرا، ہے کہاں مائرہ؟ دیکھا تو ہے میں نے، سلام کر کے گئی تھی مجھے، پر دوبارہ نہیں دیکھا۔ ارے یہ آج کل کی بچیاں بڑے بوڑھوں میں کہاں بیٹھتی ہے، کچھ کر تو نہیں رہی، کوئی نوکری وغیرہ؟ نہیں دیدار خالہ، اللہ کے فضل سے ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اسے بھلا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اس کے ابو بھلا اسے کہیں نوکری کرنے دیں گے؟ ہاں اللہ کا فضل ہے، کیوں نہیں، بلاتی ہوں میں مائرہ کو۔ دبلے پتلے قد و قامت کی، دلکش شکل و صورت کی حامل، گورا چٹا رنگ مگر چہرے ہی سے شاطر لگتی تھی، چیل جیسی آنکھیں جو بہت دور تک دیکھ لیتی تھی، اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ آفت کی پرکالہ ہے، کسی سے کم نہیں ہے۔ نصرت بیگم کے بلانے پر وہ آئی تو نصرت بیگم نے کہا، مائرہ تم دیدار خالہ کو بھول گئی بیٹا؟ نہیں امی، بھلا بھولنے کا کیا سوال ہے، دوبارہ آئی نہیں ان کے پاس؟ بس آپ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں وہاں لڑکیوں میں مصروف تھی، کوئی کام ہے مجھ سے؟ نہیں مائرہ، دیدار خالہ کہہ رہی تھی کہ مائرہ کی صورت پھر دوبارہ ذرا نظر نہیں آئی۔ دیدار خالہ گہری نگاہوں سے مائرہ کا جائزہ لے رہی تھی، جہان دیدہ تھی اور ایک لمحے میں اندازہ لگا چکی تھی کہ مائرہ گن کی پوری ہے، کسی طرح طاہرہ جہاں بیگم سے کم نہیں۔ ارے چلو کم از کم طاہرہ جہاں پر احسان ہی رہے گا۔ بہرحال تھوڑی دیر تک وہ مائرہ اور نصرت بیگم سے باتیں کرتی رہی، پھر مائرہ چلی گئی تو کہنے لگی، ہاں تو کیا کہتی ہو؟ کہہ دیا نا میں نے آپ سے دیدار خالہ کہ اگر آپ اس بات کو بہتر سمجھتی ہے تو جیسا آپ چاہے کریں، ہاشم سے بھی بات کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ناک کٹے۔ آپ ایسا کریں، آپ کا فون نمبر میں لے لیتی ہوں، میں ہاشم سے بات کر کے آپ کو اطلاع کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں بھی اب یہاں رکوں گی نہیں، جانا ہے، عزیزہ بیگم کا فون آیا تھا، ان کا کوئی کام ہے، ان سے ملوں گی۔ جی دیدار خالہ، عزیزہ خیریت سے تو ہے، شادی میں نہیں آئی؟ پتہ نہیں، بلایا تھا ان لوگوں نے کہ نہیں؟ بلایا تو ہوگا، خیر اب ہمارا خون اتنا سفید نہیں ہوا ہے کہ خاندان والوں کو بھول جائے، اور پھر عزیزہ بیگم کوئی دور کی رشتہ دار تو ہے نہیں، بلایا ضرور ہوگا، وہ مصروف ہے، نہیں آئی، یہ الگ بات ہے۔ نصرت بیگم نے کہا، پھر بولی، ابھی تو آپ رکیں گی نا دیدار خالہ؟ ہاں بس ایک طرف دل ذرا عزیزہ بیگم میں الجھا ہوا ہے، میں نے کہا تھا نا تم سے کہ قاضی جی کیوں دبلے، شہر کا اندیشہ، پتہ نہیں عزیزہ بیگم کو کیا کام آ پڑا ہے، تھوڑا بہت تو اندازہ ہے مجھے، لیکن ابھی 1-2 دن رکوں گی یہاں پر، اب روز کب نکلنا ہوتا ہے، اس کے بعد جاؤں گی۔ جی، نصرت بیگم نے کہا، اور دیدار خالہ عزیزہ بیگم کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی، بس اندازے لگا رہی تھی، لیکن یہاں دل لگا ہوا تھا۔ فیصلہ یہی تھا کہ چاہے عزیزہ بیگم کتنے ہی فون کر لے، 1-2 دن رکنے کے بعد ہی جاؤں گی۔ اب دیکھتے ہیں دیدار خالہ عزیزہ بیگم کی تکلیفیں کیسے دور کرتی ہے، بابر شاہ کے عمل میں کیا خرابی ہے اور کیا آگے ہوگا۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے۔ پھر ملیں گے۔